محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں۔ وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے ہیں نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا۔ ہاں ہاں، یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے، تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا، تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا، تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں۔ میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا، تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ میرا دین پارا نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں۔ میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے۔ آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا۔ میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دے، تو اڑنا تصویر کھچانی۔ کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال، حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ، ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا، جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخری بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا شیب باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے، تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے؟ فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نے جنہیں مرضی کرا لو۔ بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں، تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے، کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا، یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواں کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے۔ اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔
امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں سالے لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے تھے، کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے، کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے، تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا، وہ بھئی تو نے کرانی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا، اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے۔ نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے، ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے، آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہوں، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے، بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، وہ لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی نا ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، تو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے، یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی،
22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔